السلام علیکم دوستو، میرا نام تصور ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں تصور نون یوٹیوب چینل۔ بابا فرید الدین کا نام تو آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ آج کی ویڈیو میں بابا فرید الدین گنج شکر کی حالات زندگی کے بارے میں بات کریں گے۔ اگر مجھ سے کچھ پڑھنے میں یا زبان کی لرزش وغیرہ ہو جائے تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے معاف فرمائے۔ آپ کا پورا نام فرید الدین مسعود گنج شکر ہے۔ آپ 12ویں صدی کے مسلمان مبلغ اور صوفی بزرگ تھے۔ ان کو قرون وسطی کے سب سے ممتاز اور قابل احترام صوفیہ میں سے ایک کہا گیا ہے۔ ان کا مزار پاکپتن پاکستان میں واقع ہے۔ آپ کا تعلق سلسلہ چشتیہ سے ہے اور آپ اہل سنت حنفی بزرگ گزرے ہیں۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب بھی کوئی شخص دینی یا دنیاوی مشکل لے کر آتا تو وہ اسے کتاب و سنت کی طرف رجوع کرنے کی دعوت دیتے، عام طور پر صبر کی تلقین فرماتے اور نماز پڑھنے کی ہدایت فرماتے۔ ایک روز ایک شخص نے حاضر خدمت ہو کر عرض کی کہ یا حضرت، میں بے حد تنگ دست ہوں، گھر میں عام طور پر فاقوں کی نوبت آ جاتی ہے۔ آپ نے اس لیے دعا فرمائی اور پھر اسے ہدایت کی کہ ہر روز رات کو سونے سے پہلے سورۃ الجمعہ پڑھ لیا کرو۔ ایک دن حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ درخت کے نیچے اپنے ساتھیوں اور مریدوں کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ ایک ہندو عورت اپنے سر پر دودھ کا برتن رکھے ادھر آ نکلی۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے رسم درویشی کے مطابق اس عورت کی خیریت دریافت کی تو ہندوؤں کی نچلی ذات سے تعلق رکھنے والی اس عورت نے اپنی درد بھری کہانی سنانے لگی۔ اس نے کہا، میرا تعلق گوالا خاندان سے ہے، باپ دادا یہی کام کرتے تھے، شوہر کے مرنے کے بعد اب یہ کام مجھے کرنا پڑتا ہے تاکہ اپنے بچوں کی پرورش کر سکوں، لیکن چند روز سے چند جوگی اور جادوگر مجھے پریشان کر رہے ہیں۔ وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ سارا دودھ انہیں دے دیا جائے۔ دودھ دینے کے بعد جب قیمت مانگتی ہوں تو انہوں نے بے رحمی سے جواب دیا کہ ہم جو چیز لیتے ہیں اس کی قیمت ادا نہیں کرتے۔ جب میں نے مفت دودھ دینے سے انکار کیا تو انہوں نے بد دعا دی جس سے تمام برتن کیڑوں سے بھر گئے۔ دوسرے دن بھی ایسا ہی ہوا۔ اب چند جوگی میرے گھر آئے اور کہا، گرو کا کہنا ہے کہ اگر میں ان کو دودھ نہیں دوں گی تو سارے جانور مر جائیں گے، چنانچہ مجبوراً میں اپنے جانوروں کا سارا دودھ ان جوگیوں اور جادوگروں کو دے آتی ہوں۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے دکھی ہندو عورت کا ماجرا سن کر کہا کہ تمہارے دکھ ختم ہونے والے ہیں۔ اس پر عورت نے کہا کہ میرے دکھوں کو چھوڑیں، آپ یہاں سے نکل جائیں، وگرنہ وہ جادوگروں کا ٹولہ آپ کو بھی پریشان کرے گا۔ اس پر حضرت بابا فرید نے اس عورت سے کہا کہ ہم مسلمانوں کا ایمان ہے کہ جب تک اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت انسان کا مقدر نہ بن جائے اس وقت تک دنیا کی کوئی طاقت اسے ذرا برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اگر تم جوگیوں کی بجائے اللہ کا خوف دل میں پیدا کر لو تو تم بھی محفوظ رہو گی اور تمہارے بچے بھی اور جانور بھی محفوظ رہیں گے۔ اس پر عورت بولی، آپ بھگوان کی بات کر رہے ہیں، میں تو اسے روز یاد کرتی ہوں لیکن میرے دکھوں کا مداوع نہیں ہوا۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تم جس بھگوان کی پوجا کرتی ہو وہ تو خود پتھر کا ایک بے جان مجسمہ ہے جو اپنی جگہ سے جنبش بھی نہیں کر سکتا، وہ کسی انسان کے کام کیسے آئے گا؟ میں جس خدا کی بات کر رہا ہوں وہ اپنی ذات میں تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، سارے جہان کے انسان مل کر بھی اس کے فیصلے کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ تم بھی اسی خدا کو پکارو، وہی تمہیں ان ظالم جوگیوں سے نجات دے گا۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ دور سے جادوگر کے چیلے آتے ہوئے دکھائی دیے۔
وہ عورت گھبرا کر حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگی کہ یہی جادوگر کے وہ چیلے ہیں جو شاید میری تلاش میں ادھر آ نکلے ہیں۔ عورت کو خوف زدہ دیکھ کر فرمایا کہ تم میری مہمان ہو، اس لیے تمہیں ہراساں ہونے کی ضرورت نہیں، میں خود ان لوگوں کو جواب دے لوں گا۔ اسی آسنا میں جادوگروں کے چیلوں نے آتے ہی غیظ و غضب کا مظاہرہ کیا اور قہرناک لہجے میں عورت سے کہنے لگے، تم یہاں آرام سے بیٹھی باتیں کر رہی ہو اور گرو دودھ کا انتظار کر رہے ہیں، آج تیری خیر نہیں۔ اس پر حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اسے میں نے روک لیا تھا، تم بھی بیٹھو۔ ابھی آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے ہی تھے کہ جوگیوں پر سکہ طاری ہو گیا اور زمین پر ایسے گڑ گئے جیسے انہیں زنجیریں پہنا دی گئی ہوں۔ کچھ دیر بعد جوگیوں کی دوسری ٹولی بھی ادھر آ نکلی، انہیں بھی حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے بیٹھنے کا حکم دیا، وہ بھی سر جھکا کر بیٹھ گئے جیسے انہیں کسی مقناطیس نے جکڑ لیا ہے۔ آخرکار جادوگر بھی اپنے چیلوں کو ڈھونڈتا ادھر آ نکلا اور اپنے چیلوں کو بیٹھے دیکھ کر چیخنے لگا کہ تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ گرو کی آواز پر چیلے خاموش رہے۔ اس پر حضرت بابا فرید نے فرمایا کہ انہیں میں نے قید کر لیا ہے، کون ہے جو میرے چیلوں کو قید کر سکے؟ گرو نے انتہائی غرور اور تکبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے منتر پڑھنے شروع کر دیے۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے جادوگر سے مخاطب ہو کر فرمایا، اب کوئی منتر نہیں چلیں گے، کفر کے دن پورے ہو چکے ہیں۔ گرو پر ہذیانی کیفیت طاری ہو گئی، وہ چیخ چیخ کر منتر پڑھنے لگا اور بدی کی تمام قوتوں کو پکارتا رہا، مگر آج کوئی اس کا مددگار نہیں تھا۔ جب گرو کی کوئی چال کارگر ثابت نہ ہوئی تو اس نے بھی حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں سر رکھ دیا اور اپنے چیلوں کی رہائی کے لیے التجا کرنے لگا۔ تیرے چیلوں کو صرف ایک شرط پر رہائی مل سکتی ہے کہ تم انہیں لے کر دور چلے جاؤ اور آئندہ مخلوق خدا کو تنگ نہ کرو، وگرنہ یہ زمین تم پر تنگ ہو جائے گی۔ اس واقعے کا سارے علاقے میں خوب چرچا ہوا اور لوگ جوگ در جوگ اسلام قبول کرنے لگے۔ ذوالحجہ 663 ہجری کے آخری دنوں میں بیماری نے شدت اختیار کر لی اور آپ کو بے ہوشی کے دورے پڑنے لگے، لیکن اس کے باوجود آپ کی کوئی نماز حتیٰ کہ نفلی عبادت تک قضا نہ ہوئی اور وظائف بھی وقت پر ادا ہوتے رہے۔ محرم 664 ہجری کی 4 تاریخ کو بعد از نماز مغرب آپ کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی۔ عشاء کی نماز آپ نے جماعت سے ادا کی، پھر بے ہوش ہو گئے۔ ہوش میں آنے کے بعد آپ نے سوال کیا، میں نے عشاء کی نماز پڑھ لی ہے؟ عرض کی گئی، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، ایک مرتبہ پھر پڑھ لوں؟ دوبارہ نماز عشاء ادا کی تو پھر بے ہوش ہو گئے۔ ہوش میں آنے کے بعد پھر یہی سوال کیا، کہا گیا آپ 2 مرتبہ عشاء کی نماز پڑھ چکے ہیں۔ فرمایا، ایک دفعہ اور پڑھ لوں؟ ممکن ہے پھر موقع نہ ملے۔ یہ فرما کر آپ نے عشاء کی نماز ممائے تراویح ادا کی اور پھر تازہ وضو کیا۔ اس کے بعد سجدہ کیا اور سجدے ہی میں ایک مرتبہ زور سے یا حی یا قیوم کہا اور جان جان آفرین کے سپرد کر دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وفات سے چند منٹ پہلے پوچھا، نظام الدین دہلی سے آئے یا نہیں؟ کہا گیا، جی نہیں۔ فرمایا، میں بھی اپنے شیخ کے وصال کے وقت ان کے پاس موجود نہ تھا، ہانسی میں تھا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کو اطلاع ہوئی تو وہ پاک پتن آئے۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ کا مزار شریف تعمیر کرایا، جو آج تک پاک پتن شریف میں مرجع خلائق ہے۔
اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ایسے ہی اپنے پیارے بندوں کی باتیں ہمیں ایک دوسرے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر مجھ سے کچھ پڑھنے میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ پاک مجھے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے معاف فرمائے اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اطلاع آپ کو بروقت مل سکے۔ جزاک اللہ۔